السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ لاہوری موج مستی کے بڑے شوقین ہیں، ہر چیز کو جشن منا لیتے ہیں، ہر چیز کی خوشی مناتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور کھانے پینے کے تو جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے کئی ولاگز میں، کھانے پینے کے حوالے سے تو لاہوریوں کو کوئی ثانی نہیں۔ اگر جہاں کھانا پینا دستیاب ہو تو لاہوریوں کو اگر کہیں جنت سے بھی آنا پڑے تو وہ آ کر جو ہے وہ یہاں لاہور میں کھانا کھا کے اور پھر جنت میں واپس ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک کیسے سنا ہے کہ جنت میں کیا کھانے پینے کو جو لاہور میں ملتے ہیں۔ بات کر رہا تھا میں مستی کی، تو یہ لاہوری جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ موج مستی کے بادشاہ ہیں۔ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، آپ کو ویسے میرے پیچھے تو یہ پوری گلی نظر آ رہی ہوگی، لیکن کسی زمانے میں یہاں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مستی دروازہ۔ اب اس مستی دروازے کا لاہور والوں کی مستی سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو یہ لاہور شہر جو ہے سب سے پہلے اس پر محمود غزنوی نے حملہ کیا، ملک ایاز جو ہے وہ اس کا پہلا جو ہے وہ کرتا دھرتا بنا، پھر شہاب الدین غوری آ گیا۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ اس ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم ہوئی، اور اس کا قطب الدین ایبک جو ہے وہ اس کا جانشین بنا ہندوستان میں، اور اس نے لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ انارکلی میں اس کا مزار ہے قطب الدین ایبک کا، اور جو ہے لیکن یہ سارے کے سارے رہے، لودھی بھی رہے، تغلق بھی رہے، خلجی بھی رہے۔ خاندان غلامہ جو ہے وہ یہ قطب الدین ایبک جو ہے اس سے خاندان غلامہ شروع ہوا، یہ غلام خاندان سے تھے، اس کا پھر جانشین جو ہے وہ سلطان التمش بنا۔ لیکن لاہور کو جو ترقی دی وہ دی مغلوں نے، اور مغلوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ جس دن سے مغل یہاں آئے جو ہے وہ 1524 میں جو ہے وہ بابر آ گیا تو
تو 1524 میں لاہور نے ترقی کرنی شروع نہیں کی، بلکہ جو ہے وہ بابر کا پوتا جو ہے وہ جسے جلال الدین محمد اکبر یا اکبر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، بنیادی طور پر لاہور کو ترقی دینے والا جو ہے وہ جلال الدین محمد اکبر ہے۔ اسی یہ جو دروازے ہیں کسی زمانے میں بڑی آب و تاب کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ دروازہ سکھوں کے آنے تک تو تھا۔ سکھ جو ہے وہ جب 1801 میں یہاں لاہور پر قابض ہوئے، 3 جو ہے وہ یہ تھے جو سکھ جو ہے وہ برادری تھی، 3 لوگوں نے جو ہے وہ الگ الگ لاہور پر قبضہ کیا تھا، جس میں ایک بندے کا نام تھا لہنا سنگھ۔ لہنا سنگھ نے جو ہے وہ اس لاہور کوٹ کے علاقے میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں، انگون لاہور کے علاقے میں لہنا سنگھ نے قبضہ کیا تھا۔ تب تک یہ دروازہ موجود تھا، اور یہ دروازہ جو ہے وہ اس وقت اس کے بارے میں 2-3 روایتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو مستی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تب تک یہ دروازہ موجود تھا، اس کے بعد سکھ آ گئے۔ سکھوں نے خیر جو ہے وہ کہتے ہیں شیر پنجاب کہا جاتا ہے جی ویسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک کیا وہ انگریزوں سے بدتر سلوک کیا۔ لاہور شہر کے ساتھ تو خاص طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیر تھا۔ یہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا۔ ایک مسجد جو ہے مسجد مریم زمانی، وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، اسے جو ہے وہ بارود خانے میں تبدیل کر دیا گیا، اس کو بارود خانے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دروازے ہیں یہ بنیادی طور پر سکھوں نے برباد کرنے شروع کی، اور یہ جو مستی گیٹ ہے یہ اسی مسجد کی وجہ سے مسجد مریم زمانی، یہ جلال الدین محمد اکبر کی بیوی اور اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی، اس کے نام پر جو ہے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دروازہ یا تو اس مسجد کی وجہ سے جو ہے وہ مسجدی دروازہ کہلوایا، یا اس مسجد کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کا ابتدائی نام جو ہے وہ مسجدی دروازہ تھا، لیکن پنجابی میں جو ہے مسجد کو مسجد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ مسجدی دروازہ جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے مسجدی دروازہ ہو گیا، اور پھر مسجدی دروازے سے یہ مستی دروازہ ہو گیا۔ یہ تو ہے ایک روایت، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کا جو ہے وہ ایک ملازم تھا، شاہی ملازم بڑا وفادار، اس کا نام تھا مستی بلوچ۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مستی دروازے کا نام جو ہے وہ مستی بلوچ کے نام پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ آج یہ جو گلی تنظیم سے ذرا دکھائیے گا، محمد تنظیم باٹ جو ہے حسب معمول کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ کھڑے ہیں، ہمارا یہ جو ویڈیوگرافی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جو گلی ہے جہاں میں کھڑا ہوں شاید یہاں کہیں گیٹ ہو، کیونکہ یہاں وہ بوچی دروازے کی طرح انہوں نے کوئی تختی لگانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، جس سے پتہ چلے کہ جی یہاں کہیں دروازہ تھا۔ لیکن چونکہ یہ جو ہے وہ ذرا ادھر کا منظر دکھائیے گا سر کا، یہ چونکہ جو ہے یہ جو باہر جو ہے یہ اب تو راوی روڈ کہلاتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر سرگو روڈ تک تھا۔ یہ جو ہے وہ پرانے شہر کے چاروں طرف گھومتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ سرگو روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ کہیں کہیں یہ راوی روڈ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ مستی دروازہ یہیں کہیں ہوگا، لیکن یہ ان 7 دروازوں میں شامل ہے جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ جوتوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جوتے خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دروازہ کسی زمانے میں لوگوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ دیکھیے ذرا اینٹ دکھائیے گا جی، یہ وہ چھوٹی اینٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ نہیں پتہ کہ یہ انگریزوں نے لگوائی یا جو ہے وہ پہلے کی لگی ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اینٹ جو ہے وہ پرانی اینٹ کہلاتی ہے، اور یہ چھوٹی اینٹ کا رواج تھا اس دور میں۔ تو انگریزوں نے پھر جو رہی صحیح کثر تھی، جو سکھوں کے ہاتھوں سے کچھ دروازے کا کوئی تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ محفوظ رہ گیا تھا، وہ پھر انگریزوں نے گرا دیا۔ انگریزوں کی نظر میں جی یہ فضول چیزیں تھیں، انہوں نے فصیل کو بھی گرا کر جو ہے وہ بہت چھوٹا کر دیا تھا، چند فٹ کی دیوار جو ہے وہ بنا دی تھی۔ اچھا ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے جی کہ جس دروازے پر بھی جاتے ہیں کوئی اور ملے یا نہ ملے، پولیس ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جیسے جو ہے وہ ہم بوچی دروازے پر گئے تو وہاں بھی پولیس اسٹیشن موجود تھا، ہم پارٹی پر گئے تو وہاں بھی پولیس اسٹیشن موجود تھا۔ تو ایسے لگتا ہے جس طرح پرانے زمانے میں جو ہے وہ جو مطلب کوتوالیاں ہوتی تھی، جو چنگیاں بنائی جاتی تھی شہر کے داخلی دروازوں پر، تو اب یہ پولیس والے جو ہے وہ چنگیوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ اس پر لکھا ہوا جی ماڈل پولیس اسٹیشن۔ ابھی ذرا دیر پہلے جو ہے اس ماڈل پولیس اسٹیشن سے ہم نے ایک نظارہ دیکھا کہ چنگ چی رکشے پر بٹھا کر جو ہے وہ ملزموں کو لے جایا جا رہا ہے،
تو اگر آپ نے جو ہے اس کو ماڈل پولیس اسٹیشن بنا ہی دیا ہے تو کم از کم انہیں کو گاڑی بھی دے دیں، تاکہ اگر کسی کو کورٹ لے جانا ہے کسی ملزم کو تو اسے جو ہے وہ گاڑیوں میں اٹھا کر لے جائیں۔ چنگ جی رکشہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر جو ہے وہ جو مجھے پولیس کا ایکسپیرینس ہے، وہ چنگ جی کا کرایہ بھی جو ہے وہ شاید ملزموں کے رشتہ داروں نے دیا ہوگا یا انہوں نے خود ان کی جیبوں سے نکال لیا ہوگا، کیونکہ یہ اس کام کے ماہر ہیں کہ یہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں چھوڑتے۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا مسجد دروازہ وزٹ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایک ہی چیز مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ مسجد مریم زمانی بیگم جو ہے وہ اکبر بادشاہ کی بیوی جہانگیر کی والدہ، اس کے بارے میں 2-3 روایتیں۔ ایک روایت تو یہ کہ جی اکبر بادشاہ نے یہ مسجد بنوائی تھی، لیکن اس کا جو نام ہے یعنی مسجد دروازہ بھی اکبر بادشاہ کے دور میں بنا اور یہ مسجد بھی جو ہے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنی، لیکن اسے ان ناموں سے جو ہے وہ اکبر کے پوتے شاہ جہان کے دور سے پکارا جانے لگا، یعنی مسجدی دروازہ مسیحی دروازہ ہوا اور پھر وہ جو ہے وہ مسجدی دروازہ بن گیا۔ اور مسجد مریم زمانی جو ہے وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ بڑی مطلب شاہکار مسجد ہوا کرتی ہے، تو وہ 130 فٹ لمبی، لیکن کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بڑی شاندار مسجد تھی۔ اب تو سنا ہے کہ تجاوزات کے زد میں آ گئی ہے، اس کے ارد گرد دکانیں اتنی بن گئی ہے کہ مسجد تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں نظر آئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اس مسجد کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی، آج ہم آپ کو 3 دروازوں کو وزٹ کروائیں گے۔ ایک تو یہ مسجد دروازہ ہے، دوسرا روشنائی دروازہ ہے، اور تیسرا جب ایک بار پھر آپ کو ٹکسالی لے چلیں گے، وہی ٹکسالی جہاں کبھی ہیرے بکا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ہیرا منڈی آپ کو دوبارہ سے دکھائیں گے۔ یہ 3 دروازے آج ہم دکھائیں گے، یعنی یہاں کچھ اتنا ہے نہیں کہ اس جو ہے وہ ایک دروازہ پر پورا جو ہے وہ بلاک کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ذرا گلیوں کی خاک چھانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے ہے کیا ہے۔ یہ جی اپنا مسجد دروازے کا اندرونی حصہ، یہ ایک گلی تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی جوتوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اندرون چوک مستی گیٹ خود سے یہاں ملتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ جو ہے وہ خود سے خریدنے آتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ یہ سامنے بھی جو ہے وہ ایک گلی ہے، یہ اب جوتوں کی مارکیٹ زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جہاں ہم اس وقت جا رہے ہیں اس کا نام ہے موتی گلی، یعنی موتی بازار کہہ لیں یا موتی جو ہے وہ گلی کہہ لیں، اور یہی وہ مسجد ہے جو ہم آپ کو دکھانے لائے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مسجدی دروازہ ہوا پہلے اور پھر مسیحی دروازہ اور بالآخر جو ہے وہ یہ مستی دروازہ ہو گیا۔ یہ ہے جی مسجد مریم زمانی بیگم جو جلال الدین محمد اکبر یعنی اکبر اعظم کی بیوی اور جہانگیر کی جو ہے وہ والدہ تھی، اس کے یاد میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ اس کا داخلی دروازہ ہے، یہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہے وہ اس کی کندہ کاری اور نقاشی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ دور سے مسجد ہے، لیکن ہمارے ایک جو بہت بری بات ہے اور جو ہماری شاید فطرت کا حصہ بن گئی ہوئی ہے کہ ہم تجاوزات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ دیکھیں جی تجاوزات میں یہ گھری ہوئی مسجد ہے، میں نے جیسا بتایا موتی بازار، اس کا نام ہے موتی بازار، جس میں یہ مسجد ہے، لیکن یہاں اب موتی نہیں بکتے، جوتے بکتے ہیں خود سے، وہ بھی خاص طور پر۔ تو آئے دیکھتے ہیں مسجد اندر سے کیسی ہے، کوئی تھوڑا سا آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ مسجد کے بعد آج بھی جو ہے وہ میں نے کہا نا ہم آپ کو 3 دروازے آج دکھائیں گے، روشنائی اور اس کے بعد ٹکسالی۔ پہلے روشنائی چلیں گے اور ٹکسالی میں چونکہ آج پھر تنظیم صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ناشتہ کرنا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں جو ہے وہ کون سا ناشتہ کراتے ہیں۔ ہم چل رہے ہیں اندر مسجد مریم زمانی، اس کو بیگم شاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد بیگم شاہی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ یہ جی مسجد مریم زمانی، میں نے بتایا کہ 130 فٹ لمبی اور 32 فٹ جو ہے وہ یہ چوڑی تھی۔ یہ تو شاید نئے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد وزیر خان کی طرح جو ہے وہ اس کے صحن میں بھی وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا تھا، لیکن اب چونکہ زمانہ جو ہے وہ نیا ہو گیا ہے، بدل گئی ہیں روایتیں، تو یہ حوض تو الحمدللہ خالی ہے۔ یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک فوارہ بھی بنایا گیا تھا جس کے ذریعے یہ حوض بھرا جاتا تھا اور نمازیوں کو جو ہے وہ وضو کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ تو اب یہ ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، تو ٹوٹیوں اب وہ فوارے ختم ہو گئے،
اب وضو جو ہے وہ ٹوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسجد کا نظارہ آپ بھی کر لیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بری حالت ہے، ہم اپنی تاریخ کے اچھے محافظ نہیں ہیں۔ یہ جو ہے وہ اس کا ایوان خاص یا جو مرکزی ہال آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکھوں نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ بارود خانہ بنا دیا گیا تھا۔ اسے اس لیے جو ہے وہ بارود خانے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب تک سکھ رہے تب تک تو مسلمانوں کے حوالے نہیں کی گئی یہ مسجد، لیکن جب 1849 میں گجرات کے پاس جو ہے وہ ایک جگہ ہے چیلیاں والی، تو چیلیاں والی کے مقام پر جو ہے وہ جب سکھوں کو شکست ہوئی اور پنجاب پر ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، تو پھر یہ مسجد جو ہے وہ اس سے اگلے سال یعنی 1850 عیسوی میں یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی، اور مسلمانوں نے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ چندہ جمع کر کے اس مسجد کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کرائی تھی۔ اس مسجد کی خاص بات یہ کہ اس میں مینار کوئی نہیں، یہ بغیر مینار کی مسجد ہے۔ یہ جو ہے وہ چلتے ہیں اس کے اندرونی ہال میں۔ تاریخ کیا ہے ہماری؟ تاریخ وہ تاریخ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، جسے ہم ہاتھوں سے جو ہے وہ توڑتے پھوڑتے ہیں۔ یہ اس کا اندرونی ہال، یہ سامنے محراب، اس کی مرکزی محراب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ کندہ ہے۔ ذرا میں قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کا جو ہے وہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ آیت الکرسی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں نے کہا نا، چندہ کر کے جو ہے وہ مسلمانوں نے اس مسجد کو اثر نو بحال کرایا، اور پھر جو ہے وہ اس میں نماز کی ادائیگی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو بس وہ چندہ وہی تھا جو شروع میں کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری تاریخ، پھٹی پرانی تاریخ ہماری۔ یہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں وارڈ سٹی آف لاہور نے بہت کام کیا ہے، بے شک کیا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ مخصوص منصوبوں پر کام کیا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ اسی طرح آپ کو چیتھڑوں کی شکل میں نظر آئیں گی۔ یہ میں نے کہا نا، جس طرح مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے اپنی تاریخ کے لیے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہماری پھٹی پرانی تاریخ، یہ ہماری پھٹی پرانی تاریخ ہے۔ یہ محراب مرکزی، اور اس کے 5 جو ہے وہ گنبد ہے، اور 5 ہی جو ہے وہ اس کی محرابیں ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ مرکزی محراب جو ہے، میں اس کا بالائی حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ اس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ یہ میں اتنا کلوز کر کے تو آپ کو شاید نہ دکھا سکوں، لیکن یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ 99 نام جو ہے وہ اس پر رقم ہیں۔ اپنے زمانے کی کہتے ہیں خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس کو قریب سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی جو نقاشی اس کی دیواروں پر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اسلام میں چونکہ تصویریں بنانا جو جاندار چیزیں ہیں ان کی تصویریں نہیں بنائی جا سکتی، یہ کاشی کاری کا کام ہے، اور یہ پوری مسجد میں جو ہے وہ جا بجا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور آ رہا ہوگا۔ تو کہیں کہیں سے جو ہے نا وہ یہ ہے ابھی نظر آتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ اب تو خیر لاہور میں جو ہے وہ میٹرو بھی چلتی ہے اور اورینج ٹرین بھی چلتی ہے۔ تو یہاں کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ یار یہ جو ہے وہ آپ جس روٹ پر یہ اورینج ٹرین جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، اس روٹ پر جو ہے وہ کئی تاریخی جو ہے وہ عمارتیں آتی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے یا بڑی بے نیازی سے جواب دیا، تو کیا ہوا پھر بن جائیں گی؟ بھائی تاریخ ایک دفعہ بنتی ہے، تاریخ بار بار نہیں بنتی۔ تاریخ جو ہے وہ اگر ایک دفعہ آپ اپنی تاریخ کو برباد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ اور چیتھڑے جی ہماری تاریخ کے جو ہے نا وہ پھٹے پرانے چیتھڑے، جیسے کسی غریب کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس طرح ہماری تاریخ پھٹی ہوئی ہے۔ یہ میں وہی مسجد مریم زمانی جو بڑا جاہ جلال والا بادشاہ تھا، جلال الدین محمد اکبر، اس کی بیوی کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی، اور غالباً 1541 بتاتے ہیں کوئی سن۔ یہ اس کا ایک مرکزی ویو ہے اس مسجد کا،
اور یہ دیکھیں ہم وہ کاشیکاری تو نہیں کر سکے، ہم نے اس پر چونا پھیر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سکھوں کی کارستانی ہو، کیونکہ سکھوں نے جو ہے وہ ہماری مساجد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. سکھوں کے بارے میں ویسے کوئی بات کریں تو بھارتی پنجاب والے بہت برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ تاریخ کم چیتھڑے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں یہ حال ہے جی ہماری قوم کا. جہاں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. مطلب میں آج بڑی تکلیف کے عالم میں جو ہے وہ یہ آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں. یہ جناب یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے. یہ ہماری ریزہ ریزہ تاریخ. لیں جی، اور میں آپ کو کیا دکھاؤں یہاں پر سوائے کھنڈرات کے اور اس کے جو ہے وہ اس عظیم شان ماضی کے، جو اب صرف ماضی رہ گیا ہے اور ہم بچے ہیں اس کی ویڈیوز بنانے کے لیے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے. مسجد مریم زمانی بیگم یا بیگم شاہی مسجد، جلال الدین محمد اکبر کی بیوی اور شہنشاہ جہانگیر کی ماں اور شہنشاہ شاہ جہان کی دادی کہہ لیں آپ، اور نصیر الدین ہمایوں یعنی مغلوں کو جو دوسرا بادشاہ تھا اس کی وہ بہو. مطلب کتنے رشتے اس عورت کے بنتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ. اور آج جو ہے یہ ایک چیز اور جو ہے جی، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. بس چیز ہی ہے، مطلب اور تو کچھ بھی نہیں. یہ کوئی ایک میرا خیال ہے شاید کوئی ایک چھوٹا سا، میرا خیال ہے اس میں مینار کوئی نہیں ہے. یہ بھی مینار نہیں ہے، یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. شاید اس کے اوپر کسی زمانے میں جو ہے نا وہ کچھ اسپیکر وغیرہ لگا ہوا یہ سامنے جو ہے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اسپیکر نام کی کوئی چیز نہیں. یہ مجھے شرم آ رہی ہے بار بار آپ کو یہ کچی اینٹیں اور جھانکتی اینٹیں جو ہے وہ دکھاتے ہوئے، جو ہماری تاریخ میں سے جو ہے وہ جھانک رہی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آج آپ کو دکھاؤں کیا، لیکن یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ کتنے لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں. یہ مسجد مریم زمانی یا بیگم شاہی مسجد کے احاطے میں ایک قبرستان اور حضرت مولانا غلام قادر بھیروی سیالوی چشتی نظامی، جو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب کے جو ہے وہ دست حق پر بیعت ہوئی اور ان کے مرید بھی ہوئے. وہ یہ مسجد کے احاطے میں کچھ قبریں موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی قبریں، یہ اس قبر سے لگتا ہے کہ یہ کسی بچے کی قبر ہے. اور یہ کچھ قبریں یہ ہیں، چند ایک قبریں ہیں وہ مسجد کے احاطے کے اندر موجود ہیں. ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جب یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں. یہ بھی آئیے گا. یہ جی حضرت عفت مآب اشرف النساء بنت کبریٰ حضرت شمس العارفین سراج السالکین جناب مولانا مولوی غلام قادر صاحب، ان کی قبر مبارک ہے. اور اس پر تالا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تالا کیوں لگا ہوا ہے. سارا ویسے قبریں کہیں بھاگتی تو نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے جو ہے وہ تالا لگا ہوا. میرا خیال ہے کہ مولوی فضل حق صاحب، مولوی گل محمد سیالوی صاحب بھیروی، میرا خیال ہے کہ یہ متولی ہیں یہ مسجد بیگم شاہی کے. یہ 1971 تک یہ متولی تھے. یہ ان کی جو ہے وہ آخری آرامگاہ ہے. اور یہ جو سب سے بڑا مزار ہے، اچھا کسی اپنے پرانے مزار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر مزاروں پر کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا نمک ہوتا ہے. یہ مختلف جو ہے وہ علاج ہوتا ہے اس کا، مطلب مختلف بیماریوں کا کہ نمک میں شفا ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے جی. وہ مٹی کی ٹٹکی میں بھی اس نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو یہ نمک اور سرسوں کا تیل آپ کو کئی مزاروں پر ملے گا. تو یہ جو ہے وہ مولانا غلام قادر جو ہے وہ ان کی قبر پر جو ہے یہ
सरसों का तेल रखा हुआ, ये बंदा है कि अस्सलाम वालेकुम या हज़रत मौलाना गुलाम कादिर भेरवी, ये खलीफा हैं हज़रत मौलाना गुलाम कादिर भेरवी चिश्ती निज़ामी सियालवी। ये खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के, बहुत बड़ा नाम, रूहानियत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी साहब। तो ये उनका जो है वो रोज़ा मुबारक बनाया गया है मस्जिद के अहाते में। ये जनाब फानूस है। शमसुद्दीन सियालवी जो है वो बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मौलाना गुलाम कादिर है ये भेरे के रहने वाले, जिससे इस मुनासबत से जो है ये भेरवी कहलाते हैं। तो या ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और ये जो निज़ामी सिलसिला है ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन से शुरू हुआ। दिल्ली में इनका जो है मज़ार अक़दस है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जो है वो न सिर्फ हाज़िरी दी, पूरी रात वहाँ गुजारी। और जब मैं इंडिया गया था दिल्ली में जो है वो हम रात को 9-10 बजे जो है वो आए थे, और मुझे जब पता चला कि जी हमने पूरी रात यहाँ रुकना है, तो मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और अमीर खुसरो के दरबार पर जो है वो मैं गया। और वहाँ जो मतवली हैं वहाँ के, उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई की कि एक रात में 3 दफ़ा मेरी दस्तारबंदी की गई, और बहुत सारी जो है वो चादरें जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार अक़दस पर जो है वो डाली गई थी उस रात को, वो सारी की सारी गठरी बांध कर मुझे दे दी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो है वो तबर्रुक भी बहुत सारा दिया गया। और जिस मोरछल से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर जो तावीज़ पर जो है वो उसकी सफाई की जाती है, वो मोरछल भी मुझे तोहफे में दे दिया गया। तो बहरहाल मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं जो है वो उसी निज़ामी सिलसिले के जो है वो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की कब्र के सामने मौजूद हूँ। ये निज़ामी सिलसिला जो है ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से चला, और ये बाबा फरीद गंज शक्र के जो है वो बड़े चहीते मुरीद जो है वो थे। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बादशाह वक्त ने हुक्म दिया, जब दरगाह बना रहे थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, बादशाह वक्त ने हुक्म दिया, मतलब जो है वो पसंद नहीं करते थे ये दरवेशों को कि ये जो रात को काम कर रहे हैं मजदूर, इन्हें जो है वो तेल देना बंद कर दो ताकि ये रात को काम ना कर सकें। किसी ने जाके ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बताया कि जी बादशाह का हुक्म है कि रात को काम, यानी दरगाह ना बन सके, रात को काम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उसने चिरागों के लिए तेल देने से इनकार कर दिया है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हुक्म दिया इन चिरागों में पानी डाल दो। उन चिरागों में पानी डाला गया और वो चिराग रोशन रहे हुए और हर रात रोशन रहे। ये वो रूहानियत की दुनिया है जिन्हें सुनकर, जिनकी बातें सुनकर और जिनका जिक्र करके रोंगटे खड़े होते हैं। ये वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं जो ख्वाजा सागर पिया कलियर शरीफ वाले के बड़े अजीज़ तरीन दोस्त थे। और जब कलियर जला, जब 12 साल कलियर जलता रहा, ख्वाजा निज़ाम जो है वो अलाउद्दीन साबिर की जो है ना वो जलाल की वजह से, ये भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, चले इस बहाने यही बात भी हो जाए कि दुनिया के सबसे जलाली वली जो है उनका नाम है अलाउद्दीन साबिर पिया कलियर शरीफ वाले। उनकी वजह से 12 साल कलियर शरीफ जलता रहा, क्योंकि कलियर शरीफ वालों ने आपकी बेइज्जती की, आपकी नफ्स को मजरूह किया और आपके दस्ते हक पर उस पर बैत करने से इनकार कर दिया। तो जो शख्स जो है वो उन्हें मनाने गया था, यानी उनसे दरख्वास्त, बाबा फरीद ये कहते थे कि वो मैं नहीं जा, मैं जिस चीज़ को साबिर ने फाड़ दिया उसे मैं सी नहीं सकता। तो ख्वाजा शम्स जो है वो तुर्क पानीपती, ये अलाउद्दीन साबिर पिया को जो है वो मनाने गए और उन्हें भेजने वाले ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे, क्योंकि दोनों में दोस्ताना बहुत था। तो ये रूहानी दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है, कभी इसमें झांक कर देखें, आपको ऐसे ऐसे उहदे मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं भी जो है वो इसी जो है वो कब्र के सराहने खड़ा हूँ, और जो है वो कहते हैं कब्र वाले जो है वो सलाम का जवाब देते हैं। तो मैं जो है वो मैंने आते हुए भी सलाम किया, जाते हुए भी जो है वो सलाम करूँगा, अस्सलामु अलैकुम मौलाना गुलाम कादिर भेरवी साहब। हमारे जो है वो कहते हैं मरने वालों के लिए मकसद की दुआ करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही वो नेक बंदे हैं जिनकी वजह से हम गुनहगारों की भी शायद कहीं मग़फ़िरत हो जाए। चले सर।
یہ ہے جی وہ جگہ دادا دربار کے بالکل سامنے سڑک کے پاس جسے راوی روڈ کہا جاتا ہے. میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کبھی مرحوم و مغفور یا آنجہانی ٹکسالی دروازہ ہوا کرتا تھا. ٹکسالی دروازے کی جو وجہ شہرت تھی وہ ایک تو یہ تھی کہ مغلوں نے یہاں ایک ٹکسال قائم کیا تھا، یعنی جو ہے وہ سکے جو ہے وہ ڈھالا کرتے تھے اور ان سکوں کو جو ہے وہ ٹکسال کہا جاتا تھا. کہتے ہیں جو ہے وہ اس زمانے میں سکے جو ہے وہ ہتھوڑے سے ڈالے جاتے تھے. پریسنگ مشینیں نہیں تھیں لیکن جو ہے مغلوں کے سکے یہاں جو ہے وہ ڈالے جاتے تھے. لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ جب سکھوں نے قبضہ کیا یہاں پر 1801 میں تو وہ تب تک ٹکسال بھی ختم ہو گیا ہوا تھا اور یہ دروازہ بھی ختم ہو گیا ہوا تھا. لیکن دروازے کے یا وال سٹی والوں نے یہاں کوئی ایسی کوئی تختی نہیں لگائی ہوئی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ٹکسالی دروازہ ہے. ٹکسالی دروازے کی جو ہے دوسری وجہ شہرت جو ہے وہ ایک تو ٹکسال میں نے آپ کو بتایا، دوسری جو ہے وہ اس کی جو وجہ شہرت تھی وہ تھی ہیرا منڈی. اس کے جو اندرونی علاقہ ہے یہ شاہی محلہ بھی کہلاتا ہے، ہیرا منڈی بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ ایک زمانے میں جو طوائفیں تھیں یا جو رقاصائیں تھیں وہ یہاں بالکنیوں میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنے گاہکوں کو یا اپنے محبت کرنے والوں کو دعوت نظارہ یا دعوت کیا کرتی تھی. اور جو ہے وہ یہاں کبھی جو ہے وہ پائل چھنکا کرتی تھی، گھنگرو بجا کرتے تھے، محفلیں سجا کرتی تھی. لیکن اب وہ سب کچھ گزر چکا ہے، وہ یہ محلے جو ہے وہ ویران ہو چکے ہیں اور یہاں گودام بن چکے ہیں. لیکن ایک چیز جو یہاں کی زیادہ مشہور تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس کا ایک بورڈ جو ہے وال سٹی والوں نے لگایا ہوا. یہ جو بازار ہے اس بازار کا نام ہے شیخو پوریاں خصہ بازار، اور یہ اب بھی یہاں جو ہے وہ بڑے خصے ملتے ہیں اور بڑے مطلب نایاب اور مہنگے خصے ملتے ہیں. یہ شیخو پوریاں بازار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مغل دور کا بازار ہے جس کا نام مغل بادشاہ جہانگیر جو کہ شہزادہ سلیم اور شیخو کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے نام پر رکھا گیا تھا. چمڑے کے خصہ جات اور کھلا پوری چپل کے لیے یہ مشہور تھا. اور اس مارکیٹ میں جوتوں کی جو ہے وہ اب بھی بڑی خوبصورت ورائٹی ملتی ہے اور آج بھی بڑے عجیب و غریب طرز کے جوتے اور بڑے نایاب جو ہے وہ طرز کے جوتے جو ہے وہ یہاں ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 120 دکانیں ہیں تقریباً اس بازار میں جہاں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ خصے اور دوسری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں. شیخو جو ہے جیسے کہ اس تختی پر بھی لکھا ہوا ہے کہ شہزادہ سلیم کا پیار کا نام تھا اور اسی پیار کے نام پر ایک اور شہر بھی آباد ہے جسے آپ شیخو پورہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہرن مینار ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی لے چلیں گے. ہرن مینار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر وہاں شکار کے لیے آیا کرتا تھا اور ایک ہرن جو ہے وہ اس کی شکار میں مدد کیا کرتا تھا. پھر اس کا انتقال ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئی اور اس کی یاد میں جو ہے وہ ہرن مینار جو ہے وہ بنایا گیا تھا. تو وہ اس کے ساتھ جو ایک قصبہ تھا یا یہ شہر تھا یا جہاں وہ مقیم ہوتا تھا، کہتے ہیں وہاں وہ جہانگیر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس پڑاؤ نے، اس قافلے نے، اس جگہ نے جو خیمہ گاہ تھی وہ ایک شہر کی شکل اختیار کر لی. اور شیخو پورہ کا جو نام ہے وہ اکبر بادشاہ کے اسی بیٹے شہزادہ سلیم کے نام سے منسوب ہے جو بعد میں جہانگیر کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا. اور یہ وہ ٹکسالی دروازہ ہے جو جس کی میں نے کہا صرف پہچان رہ گئی ہے. اب نہ یہاں ٹکسالی دروازہ ہے، نہ ٹکسال ہے، نہ ہیرا منڈی ہے، نہ طوائفیں ہیں، نہ ناچنے والیاں ہیں، نہ ان کے چاہنے والے ہیں. بس یہ خصے رہ گئے ہیں. اگر آپ کو خصے خریدنے ہو تو ضرور آئیے گا، لیکن اگر آپ کی چاہت ہو رقص دیکھنے کی تو اب یہ رقاصائیں جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے وہ محلات میں رہتی ہیں اور یہ جو بڑی بڑی آبادیاں لاہور کی بن گئی ہیں یہ ان میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں. لہٰذا یہاں آپ کو اب نہ ہیرے ملیں گے اور نہ ان کی پازیب کی جھنکار اور نہ جو ہے وہ گھنگرو کی آواز ملے گی. ٹکسالی کے اندر کا علاقہ، ٹکسالی گیٹ کے اندر کا علاقہ جو ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری عمارتیں، یہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ان بازاروں میں، ان گلیوں میں جو ہے وہ راتیں جاگا کرتی تھی اور دن سویا کرتے تھے، رونقیں ہوا کرتی تھی. بہت بڑی بڑی اداکارائیں پاکستان کی نامور اداکارائیں جو ہے وہ اس بازار سے اٹھ کر گئی ہیں. یہ میرے الٹے ہاتھ کو ایک گلی ہے، اس گلی کا ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اداکارہ نیلی جو ہے وہ ایک زمانے میں اس گلی میں رہا کرتی تھی. ہم اندر نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہمیں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ مشہور اداکارہ نیلی جو ہے وہ ایک زمانے میں اس گلی میں رہا کرتی تھی. یہ بھی اسی علاقے کی گلیاں ہیں، ہیرا منڈی. اور اب تو یہاں سے سارے ہیرے اٹھ کر جا چکے، گاہک جو ہے وہ نہیں رہ گئے.
خصوں کے بازار بن گئے، میوزیکل کی دکانیں رہ گئیں لیکن میوزک بجانے والے نہیں رہ گئے۔ ہم اصل میں تلاش میں ہیں میڈم نور جہاں کے گھر کی۔ میڈم نور جہاں جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں اسی ہیرا منڈی میں رہا کرتی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ پاکستان کی بہت مشہور اور ممتاز اداکارائیں جو ہے، یہ بادشاہی مسجد کا جو ہے وہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہے۔ اسی بادشاہی مسجد کے حوالے سے اس ہیرا منڈی کو شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو خیر شاہی محلہ نہیں رہ گیا، پرانی عمارتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، تباہ ہوئے کوٹھے اجڑ گئے، اور اب تو یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ ایک میوزک کی دکان ہے۔ اچھا جی، یہ اندرون ٹکسالی جو ہے وہ میوزک کی کچھ دکانیں ہیں جہاں میوزک کی آلات کی مرمت کی جاتی ہے۔ یہ ہارمونیم بنا رہے ہیں، اس کی مرمت ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا بجائیں گے؟ ہارمونیم رہ گئے، ہارمونیم بجانے والے اور ان پر رقص کرنے والیاں نہیں رہی۔ یہ ہے جی میڈم نور جہاں، ملکہ ترنم کے نام سے جسے دنیا جانتی ہے۔ یہ بھی ہیرا منڈی سے اٹھ کر گئی تھیں۔ ان کا نام اللہ وسائی، ملکہ ترنم نور جہاں اللہ وسائی 1936 میں پیدا ہوئی، اور سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ گلوکارہ اور اداکارہ تھی، اور یہاں وہ 1938 سے 1942 تک جو ہے وہ اس گھر میں رہائش پذیر تھی۔ یہ جناب ملکہ ترنم نور جہاں کا گھر ہیرا منڈی کے درمیان اب یہاں خصوں کا بازار جو ہے وہ بن چکا۔ یہ شیخو پوریاں خصہ بازار یہ کہلاتا ہے۔ یہ جناب بازار کی جو ہے وہ اس بازار میں جو ہے وہ یہ آپ کو عمارت بھی دکھا دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں بڑی شاندار عمارت رہی ہوگی، لیکن اب جو ہے وہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ملکہ ترنم نور جہاں دو طرح بیٹھا ہے، اے دو طرح ہی 10 ਭਰਾ ਜੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹ, ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਲੇਦਾਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਰਾ, ਹਮਸਾਇਆ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਮਸਾਇਆ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? یہ اب ہم مستی گیٹ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں جی۔ یہ جو فصیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس شاہی قلعے کی فصیل ہے جسے ابتدا میں جلال الدین محمد اکبر نے جو ہے وہ تعمیر کیا، اور پھر مغلوں نے، اس کے بیٹے نے، پوتے نے اور پڑپوتے نے اس قلعے میں مزید تعمیرات کیں، اور یہی کبھی مغلوں کی شان ہوا کرتا تھا یہ قلعہ۔
اور مغلوں کا دبدبہ تھا. یہ پرانے شہر کے ساتھ ہے بالکل, لیکن یہ الگ تھا. یہ جو سامنے گیٹ ہے, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہی روشنائی دروازہ ہے, لیکن روشنائی دروازہ جو ہے بنیادی طور پر بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ہے وہ بھی قلعے کا دروازہ. لیکن یہ کہ چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج ہم آپ کو 3 دروازے دکھائیں گے. روشنائی دروازہ, مستی گیٹ آپ کو دکھا دیا, مسجد دکھا دی, اور ہم پہلے اس کو روشنائی دروازہ سمجھ رہے تھے, لیکن روشنائی دروازہ ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے اچھا جی, ہم یہ شاہی قلعے کے بالکل سامنے کچھ اسٹالز لگے ہوئے ہیں. یہ شاہی قلعہ دکھا رہے ہیں آپ کو. شاہی قلعے کے باہر اسٹالز لگے ہوئے ہیں بہت سارے, مختلف جو ہے وہ ہینڈی کرافٹس کی چیزیں یہاں بکتی ہیں. یہ بیگز ہیں, یہ جو ہے نا وہ ساتھ باسکٹس ہیں, یہ جو پرس ہیں نیچے یہ دکھائے گا, جو پرس ہیں, بچوں کے جوتے ہیں. لیکن یہاں ایک انوکھی چیز جو ہے وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے سرکار؟ ظفر صاحب. ظفر صاحب جو ہے وہ بانسریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بانسری وہ ساز ہے جو ایک زمانے میں بہت مقبول ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ شاید ہی کسی کو بانسری بجانی آتی ہو. شوقیہ طور پر تو وہ بانسری لے جاتے ہیں, لیکن بجانی نہیں آتی. لیکن یہ ماشاءاللہ میں نے ان کی آواز سنی, بڑی سریلی آواز ہے. تو ہم ان سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں گے, کیا نام بتایا؟ ظفر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے یار ہمیں کوئی بانسری کی دھن سنائیں, لیکن ایسی دھن سنائیں جس کو جو واقعی بانسری پر اچھی لگے. جیسے کوئی ہیر رانجھا کا جو گانا ہے, تو یہ میں مائک جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا رہا ہوں, ان کے قریب, تاکہ آواز آئے آپ کو بانسری کی. یہ وہی قلعہ ہم قلعے سے کے گھوم کر جو ہے وہ روشنائی دروازے کی طرف آئے ہیں اور جو ہے وہ
ये बाकायदा एक जो है वो स्पॉट है जिसको कहना चाहिए मतलब पिकनिक स्पॉट। ये गुरुद्वारा डेरा साहब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव जी, ये कभी फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसको अंदर से दिखाएंगे। बाहर से जो है वो आपको इसको करवा देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली दरवाजे हैं। तो ये चूँकि रास्ते बड़े तारीख़ी हैं, जिन रास्तों पे मैं चल रहा हूँ, हम चल रहे हैं, ये आगे आगे तंजीम साहब जा रहे हैं मेरे ये, और जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं यहाँ कभी जो है वो बादशाह चला करते थे, उनकी हर कारें, उनके हाथी, उनके घोड़े, उनके रथ, उनकी फ़ौजें। तो यूँ जो है वो ये मस्जिद की रेनोवेशन हो रही है। मेरा ख्याल है बार सिटी ऑफ लाहौर जो है वो इस सिलसिले में काम कर रहा है और इन्होंने बहुत काम किया है। ये शाही किले की एंट्रेंस जो है आप देख सकते हैं, रश गर्मी के बावजूद जो है वो लोग यहाँ आए हुए हैं। शाही किले के अंदर हम आपको नहीं ले जा रहे, लेके जाएंगे कि शाही किले के अंदर जो है वो कम से कम 20 से 22 जो है वो यादगार मकामात, तारीख़ी मकामात जो है वो मौजूद हैं, और हर तारीख़ी मकाम पर जो है वो एक व्लॉग किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला शाही किला सिर्फ ये दीवारों तक महदूद नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। नौलखा पवेलियन है, जो है वो अपना मुसव्वरी की एक पूरी दीवार बनाई हुई है। ये छोटा दरवाज़ा ये कहते हैं कभी प्यादों के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये जो है वो बाहर निकलने और आने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सामने जो है वो इन्होंने गेट जो है वो लगा दिया है। लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क और हजूरी बाग। हजूरी बाग के बारे में भी आपको 2-4 जुमले बताते हैं। अब वापस यहीं खड़े होकर बताएंगे कि हजूरी बाग जो है वो किसने बनाया था और जो है वो क्यों बना था। हाँ, ये जो है वो हम उस जगह आ गए हैं जो हमारी तारीख़ का जो है वो एक बड़ा अहम जो है वो हिस्सा है, लेकिन हम अंदर आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। फ़िलहाल हम आपको सिर्फ जो है वो हजूरी बाग दिखाएंगे। ये सामने बादशाही मस्जिद अपने पूरे जाहो जलाल के साथ जो है वो आपको नज़र आ रही है, बादशाही मस्जिद। ये देखें, लेकिन ये बादशाही मस्जिद सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको यहाँ से दूर से दिखा दी जाए। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी है, और वो जो एक लाल रंग की बिल्डिंग छोटी सी नज़र आ रही है, ये शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का मज़ार है। तो ये जो मीनार नज़र आ रहा है आपको बादशाही मस्जिद का, उसके नीचे जो एक छोटी सी इमारत है सुर्ख रंग की, ये अल्लामा इक़बाल का मज़ार है। मज़ार के अंदर भी लेकर जाएंगे ये समाधि। और हम रोशनाई दरवाज़ा, ये जी किले का सबसे अज़ीमुशान दरवाज़ा आलमगीरी दरवाज़ा, जो आखिरी तो नहीं था लेकिन आखिरी जो है वो जाहो जलाल वाला जो बादशाह था उसका नाम था औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है वो ये दरवाज़ा बनवाया था, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो आलमगीरी दरवाज़ा है। ये बेसिकली शहर लाहौर का दरवाज़ा नहीं है, ये किले का दरवाज़ा है। और ये पहले इसको आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन ये किले का सबसे बुलंद और सबसे महफूज तरीन दरवाज़ा जो है ये आज भी मौजूद है, और इसका नाम है आलमगीरी गेट या आलमगीरी दरवाज़ा। इसकी हिस्ट्री वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको ये दरवाज़े दिखा दें। ये पूरा जो अहाता है, ये यहाँ एक एक कोने पर, एक एक ईंट पर, एक एक हिस्से पर पूरी तारीख़ जो है वो रकम है। ये एक तारफ़ी बोर्ड लगा हुआ है हजूरी बाग, बादशाही मस्जिद और शाही लाहौर के बारे में। तो हजूरी बाग के बारे में जो है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा टारगेट जो है वो यही था। इसमें जो लिखा हुआ है कि हजूरी बाग जो है वो शाही किले से मुंसलिक आलमगीर दरवाज़े और बादशाही मस्जिद के मशरक़ी दरवाज़े के दरमियान में मौजूद एक अहाता है। बुनियादी तौर पर ये बाग मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। फिर कुछ अरसा बाद यहाँ एक दालान तामीर किया गया, जहाँ से मुग़ल बादशाह बादशाही मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। इसी दालान पर खड़े होकर मुग़ल बादशाह अपने लश्करों से बातचीत करते और उन्हें हिदायत देते थे।
1813 में महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान हुक्मरान शाह शुजा से कोह नूर हीरे की बाजियाबी की खुशी को मनाने के लिए इस जगह को एक नए रूप से नवाजा और बागबानी के माहिरीन को इसकी सजावट के लिए लगा दिया गया। 1818 में इस बाग की तामीर हुई। पहले इस जगह पर आलमगिरी सराय मौजूद थी। बाद में इस बारादरी के अतराफ़ एक शाही तर्ज का बाग बनाने की मनसूबाबंदी की गई, जो फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन की निगरानी में मुग़ल तर्ज तामीर पर मुकम्मल किया गया। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा खुशहाल सिंह के मशवरे पर लाहौर में मुख्तलिफ मकबरों से संगे मरमर उतरवा कर इसे बारादरी की तामीर में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इस बारादरी की तामीर के लिए खलीफा नूरुद्दीन को चुना गया। खूबसूरती से तराशे हुए संगे मरमर के सतून इस बारादरी की नाजुक किंगरीदार महराबों को सहारा दिए हुए हैं। ये बारादरी एक थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तामीर की गई है, जिसके अतराफ में सीढ़ियों को 2 सट बनाए गए। इस इमारत के बैरूनी हिस्से को मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। चमत्कार की बात है कि सफ़ेद संगे मरमर का मतलब ही सफ़ेद है, सफ़ेद पत्थर। महाराजा रंजीत सिंह और बहुत से दूसरे सिख हुक्मरान इस बारादरी को अपनी मुमलिकत के तिजारती लेन देन के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार भी इसी बाग के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है, जो कि 1951 में तामीर किया गया। जबकि शुमाल मगरबी हिस्से में एक साबिक चीफ मिनिस्टर सरदार सिकंदर हयात की कब्र भी मौजूद है। बाग के शुमाल की जानब कदीम रोशनाई दरवाज़ा वाक़ है। शुमाल की जानब अगर चलते जाएँ तो एक दरवाज़ा महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और गुरु अर्जन सिंह मल के मकबरे की तरफ जाता है, जो कि गुरु गोबिंद सिंह ने बनवाया था। इस बाग में मूलिया दौर का रोशनाई दरवाज़ा भी मौजूद है। इस बाग से फोर्ट रोड फूट स्ट्रीट में दाखिल होने के लिए भी एक दरवाज़ा मौजूद है। ये थी जी हजूरी बाग की तारीख़, और अब आपको दिखाते हैं हजूरी बाग। मेरे पीछे हजूरी बाग है। ज़रा हजूरी बाग का एक सीन जो है वो व्यू दिखाइएगा। जब बड़े बड़े लोगों ने कोई दावत करनी होती है या कोई महफिल मौसीकी करनी होती है, तो इसके जो गिर्द लगी हुई रस्सी है वो हटा दी जाती है, और ये अयाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है बड़े बड़े लोगों के लिए। लेकिन आम लोगों के लिए इसका दाखिला जो है वो मना है। एक छोटी सी इन्होंने रस्सी लगाई हुई है कॉलेज वालों ने, और कहते हैं जी कि फ़लाँ मैडम से परमिशन लेकर आएँ और फ़लाँ लोगों से परमिशन लेकर आएँ। यानी हमें अपनी यादगारें देखने के लिए भी अब इजाज़तों की ज़रूरत है। हमें पार्कों में जाने के लिए भी जो है वो इजाज़तों की ज़रूरत है। कोई सुपरवाइज़र है वो अपना अलग ठेकेदार है, कोई जो मैडम है वो अपनी अलग ठेकेदार है। क्या नाम है जी? मैडम फौजिया? हाँ जी, फौजिया बता रहे हैं। हाँ जी, मैडम फौजिया जो है वो इसकी ठेकेदार नहीं है। मैडम फौजिया से जो है वो परमिशन लिए बगैर आप ये रस्सी पार नहीं कर सकते, आप हजूरी बाग नहीं दिखा सकते। लेकिन सर मुझे हजूरी बाग के बारे में सिर्फ 2 तारीखी जुमले आपको बताने हैं कि ये महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो बनवाया था, और उसने जो है वो अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह शुजा को इसी पुराने लाहौर में जो है वो एक हवेली में कैद किया था, और उसे कोह नूर हीरा जो है वो उसे छीन लिया था। वो कोह नूर हीरा छीनने की खुशी में ये जो बाग है, ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है हजूरी बाग जो है, ये उस कोह नूर हीरा छीनने की खुशी में बनाया गया था। तो वो तो एक रंजीत सिंह था। यहाँ पूरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और पूरी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है वो रंजीत सिंह के जो है वो चमचे कह लें, कड़छे कह लें, या उसके जो है वो अकाली दल जो है वो पूरी की पूरी याद चली गई। लेकिन ये एक नई अकाली दल हमारे लिए छोड़ गई। ये सारे सिख हैं। ये इनके जो है वो एक एक बंदे को आप देखें, इनमें से रंजीत सिंह से ज़्यादा इनमें रऊनत है। उसने मुसलमानों की मसाजिद को बर्बाद किया, उनकी बेहुरमती की, और ये जो रंजीत सिंह यहाँ वो जाते हुए छोड़ गए, या तो ये खुद सिखों की औलाद हैं या सिखों के पैरोकार हैं कि ये ना आप हमारे अपनी कौमी यादगारें देख लेते हैं। हमें से मुराद ये आम लोगों को ना ये कौमी यादगारें देखने देते हैं। तो ये ना समझिए कि रंजीत सिंह जो है वो मर गया, उसकी समाधि बन गई,
اور وہ ختم ہو گیا. یہاں بہت سارے رنجیت سنگھ کے خاص طور پر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں اور وائلڈ سٹی آف لاہور میں ہر شخص رنجیت سنگھ بنا بیٹھا ہے. یہ جس مٹے جو ہے وہ بورڈ کے سامنے میں کھڑا ہوں، پہلے شاید کسی نے کچھ لکھا ہو، یہ نیلے رنگ کا بورڈ، اور کسی ظالم نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سفیدی پھیر دی. یہ ہے جی بیسیکلی روشنائی دروازے کا انٹروڈکٹری جو ہے وہ پلیٹ کہہ لیں اس کی. یہ روشنائی گیٹ لکھا ہوا ہے. یہ میں نے کہا نا کہ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ تاریخ کو سنبھالنے والے نہیں ہیں. پہلے ہم نے بورڈ لگایا، اس کے بعد اس تاریخ پر بھی جو ہے وہ ہم نے غلط تو نہیں ملی لیکن سفیدی مل دی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن بہرحال یہ روشنائی گیٹ کی تعارفی تختی ہے. آپ کو گیٹ دکھاتے ہیں روشنائی گیٹ کہ جو ہے وہ روشنائی گیٹ جو ہے وہ ہے کون سا. یہ بھی جو ہے وہ سامنے روشنائی گیٹ ہے. یہ بنیادی طور پر یہ قلعے کا دروازہ ہوا کرتا تھا، اور لیکن یہ کہ جو ہے نا وہ یہ سامنے دیکھیں یہ دوسرا دروازہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ بادشاہ اور ان کے جو حرم تھا وہ تو دوسرے دروازے سے جایا کرتے تھے، جیسے عالمگیری دروازہ میں نے آپ کو دکھایا. لیکن اس دروازے سے جو ہے وہ جو ان کی سپاہ تھی، جو ان کے ہاتھی گھوڑے تھے، وہ اس دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. یہ بنیادی طور پر قلعے کا دروازہ ہے، اور عالمگیری دروازے کے بعد یہ قلعے کا یا شہر کا سب سے بلند دروازہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے وہ جتنے باقی دروازے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں. اب بہتر حالت کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جی یہ وہ سب سے بہتر حالت ہے. یہ اگر میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو نہیں نا، ذرا کلوز کر کے دکھائیے گا کہ یہ میرے ہاتھ کے ساتھ اس کی بہتری بھی جھڑ رہی ہے. تو یہ بہتر حالت میں جو دروازہ ہے یہ وہ ہے روشنائی دروازہ. اچھا ایک جو ہے وہ چیز میں اور آپ کو دکھاتا ہوں. یہ روشنائی دروازہ یہ دیکھیں، یہ ایک تعارفی تختی میں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں. روشنائی دروازہ، روشنائی گیٹ، روشنیوں کا دروازہ. شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان اندرونہ شہر کے. یہ بادشاہی مسجد ہمارے پیچھے ذرا دکھائیے گا سرکار، ساتھ ساتھ دکھاتے چلے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہی مسجد ہے. اچھا اب جی بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ یہ سامنے دکھائیے گا جی، عالمگیری گیٹ جو نظر آ رہا ہے، اور بادشاہی مسجد کے درمیان اندرون شہر کے جنوب میں موجود ہے. یہ روشنائی دروازہ مغل دور کا واحد موجودہ دروازہ ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے. یہ دروازہ قلعے سے شہر میں داخلے کے لیے بطور مرکزی دروازہ استعمال ہوتا تھا. یعنی یہ قلعے سے جنہوں نے شہر میں جانا ہوتا تھا وہ یہ دروازہ استعمال کیا کرتے تھے. اور خاص طور پر امیروں، درباریوں، شاہی نوکروں اور شاہی مہمانوں کے زیر استعمال رہتا تھا. شام کے وقت دروازے کو روشن کیا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام روشنائی دروازہ رکھا گیا. وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی حکومت پنجاب، یہ اس کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تعارفی ایک پمفلٹ کہہ لیں، بلکہ گتا ہے ناٹ پمفلٹ. یہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں رکھا ہے جو میں نے اٹھا کے جب آپ کو دکھایا. اچھا یہ ایک روایت تو ہے آپ نے جو ہے وہ ان کی سنی وائلڈ سٹی والوں کی کہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لوگ جایا کرتے تھے، شہر میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑے لوگ تھے وہ یہاں آیا کرتے تھے. اچھا یہ اس کو روشنائی دروازہ، ایک وجہ تو جو ہے وہ میں نے آپ کو مفلٹ پر پڑھ کے سنا دی کہ اس کو روشنائی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے. لیکن ایک ریزن اس کا اور بھی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ جس جگہ پر جو ہے وہ آج یہ علامہ اقبال کا مزار، رنجیت سنگھ کی سمادھی اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، کبھی یہاں بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جو عمرا تھے ان کے محلات ہوا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی ان محلات میں جو ہے وہ بڑے بڑے چراغ جلا کرتے تھے، اور ان چراغوں کی جو ہے وہ اس کے ارد گرد محل تھے سارے کے سارے. تو ان محلوں میں جو چراغ جلتے تھے، جو روشنی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ روشنائی دروازہ جو ہے وہ رکھا گیا. جو ہے وہ ایک وجہ کوئی کہ جی اس میں روشنی کی جاتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ محلات میں چونکہ روشنی جو ہے وہ کی جاتی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام روشنائی دروازہ رکھا گیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ روشنائی دروازہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی اپنی اصل حالت میں موجود ہوگا. تو اصل حالت میں نے آپ کو دکھا دی کہ جیسے اس کی مٹی جو ہے وہ بربری ہے. جو ہے وہ آپ نے ٹکسالی بھی دیکھ لیا، اور آپ نے جو ہے نا وہ مستی گیٹ بھی دیکھ لیا، اور روشنائی دروازہ بھی دیکھ لیا. یہ روشنائی دروازہ کم اور اندھیر نگری زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ بجائے اس کی کہ میرے منہ سے تاریخ کے اور چیتھڑے جو ہے وہ جھڑیں یا پھٹی پرانی تاریخ میں اور بتاؤں، آج کے لیے Let me, sir,
جو تاریخ کے چیتھڑے ہیں وہ پھٹی پٹی تاریخ ہے. دراصل سر ان سے پردہ اٹھانا ہی بہتر ہے تاکہ یہ بات کسی کے کانوں میں تو گونجے کہ جو ہماری تاریخ ہے اور جو اس کے ساتھ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ اس کے ادارے جو سلوک کر رہے ہیں کم و بیش کسی کو پتہ تو چلنا چاہیے. اچھا جی، تنظیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے پھٹی پرانی تاریخ کا اور تاریخ کے چیتھڑ جیسے الفاظ استعمال کیے تو یہ آپ کو کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ہے نا وہ ہماری تاریخ کی حالت کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب اورنج ٹرین بن رہی تی تو جو ہے وہ ایک صاحب وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ یہ میرے بلاگ جو سیاسی بلاگ نہیں ہوتے، یہ ہسٹوریکل بلاگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کی زد میں بہت ساری تاریخی عمارت آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر بن جائیں گی. تو ان کی نظر میں تاریخ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عام سی ایک جگہ ہے یا کوئی تھڑا ہے کسی جو ہے وہ اٹھائی گرے کا کہ جب دل چاہا وہ تھڑا بنا لیا اور جب دل چاہا وہ تھڑا اٹھا دیا. تو یہ تنظیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ تاریخ کے ان چیتھڑوں پر سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جانا چاہیے. تنظیم صاحب ذرا سامنے آئے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیتھڑے کے جو ہے وہ مجھے بھی فوکس کریں اور اس چیتھڑے کو بھی فوکس کریں، کیونکہ میں نے یہیں سے انہی چیتھڑوں سے تاریخ کی انہی کھٹی پرانی جو ہے نا وہ جھڑیوں سے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اللہ حافظ کہنا ہے. تو تھوڑا سا ایک نظارہ ان کو اور کروا دیں اپنی کھٹی پرانی تاریخ کا اور اپنے تاریخی چیتھڑوں کا، اور پھر جو ہے ہم ان سے اجازت دیتے ہیں اگلے بلاگ تک کے لیے. تو سرکار یہ تھا لاسٹ ٹائم ہم وال اتھارٹی پہ وال سٹی کے پاس گئے تھے، ان کے ڈائریکٹر سے ملے تھے اور ان سے بڑی ڈسکشن ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس ساری بادشاہی مسجد اور اس کی ساری رینوویشن جو ہے وہ اپنے انڈر لے لی اور کام کر رہے ہیں. اور ذرا یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ابھی تک اور کیا یہ صرف باتوں کی حد تک ہی دعوے کرتے ہیں سب لوگ. سر یہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ آسان کام ہے وہ دو ہیں، ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا اور ایک جو ہے وہ باتیں کرنا، یعنی کسی پر تنقید کرنا یا اپنے کارنامے بتانا. تو اگر وارلڈ سٹی کا ڈائریکٹر نے جو ہے وہ اپنے کارنامے بتائے کہ جی ہم اس وارلڈ سٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یا اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سامنے ہے. اور جو ہے وہ مجھے افسوس ہے، آئیے میں آپ کو جو ہے نا وہ اپنی بکھری ہوئی تاریخ بتاؤں. یہ ہے ہماری تاریخ، یہ وارلڈ سٹی یہ کام کر سر یہ اربوں روپے کا فنڈ جو ہے بجٹ میں بھی منشن کیا جاتا ہے. وہ کیا جاتا ہوگا، اللہ جانے وہ بجٹ میں مختص کیا جاتا ہے. ایک صاحب ہیں وہ عرصہ ادھر سے ڈی جی لگے ہوئے ہیں وارلڈ سٹی کے، کامران لشاری صاحب. اللہ جانے میں نے کہا نا کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا، میرا پرپز جو ہے نا وہ کوئی سیاسی بلاگ کرنا نہیں ہے. وہ عرصے دراز سے لگے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا وہ پرانے جو وزیر اعظم تھے ان کے بھی چہیتے تھے، وہ موجودہ وزیر اعظم کے دور میں بھی رہے، پھر وہ ریٹائر بھی ہو گئے، پھر ان کو جو ہے وارلڈ سٹی کے لیے رکھ دیا گیا. مجھے لگتا ہے دنیا میں صرف وہ ایک ہی بندہ پیدا ہوا ہے جسے آثار قدیمہ کا پتہ ہے، اور وہ آثار قدیمہ کا بندہ بھی نہیں، بیوروکریٹ ہے. وہ کسی زمانے میں ڈی سی نوابشاہ ہوا کرتا تھا. وہ اس کے بعد وہ دھکے کھاتا جو ہے وہ سی ڈی اے کے چیئرمین بنا. کہتے ہیں جی اسلام آباد اس نے بنا دیا. آپ پیسے دیں، اسلام آباد کیا آپ کسی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کچے کوٹھے کو بھی اسلام آباد بنا سکتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی کمال نہیں، کوئی ویژن نہیں ہے. تو آپ وارلڈ سٹی کا ڈائریکٹر اللہ جانے وہ اس میں مرتے دم تک رہنا ہے، یا جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کی روح بھی جو ہے وارلڈ سٹی کی ڈی جی رہے گی جو اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو میں ان کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ یہ تاریخ میں جتنا بولتا رہوں گا اتنا جو ہے وہ تاریخ کو ننگا کرتا رہوں گا. اس سے بہتر ہے کہ تاریخ کے اسی سلسلے سے مجھے اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پھر کسی جو ہے وہ پھٹی پرانی تاریخ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. میں ٹیکسلا جایا کرتا تھا تو وہاں پتھروں کو جو ہے وہ میں ڈھونڈا کرتا تھا اور کہتا ہوتا تھا کہ پتھروں کی زبان ہوتی ہے، یہ پتھر بولتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور وہ باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اسی طرح میں اب لاہور میں ہوں اور یہ لاہور کی جو مطلب یہ جو پھٹی پرانی تاریخ ہے لاہور کی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میری زبان سے وہ پھٹی پرانی تاریخ آپ تک پہنچ رہی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ ساری تاریخیں پھٹی ہوتی ہیں، ساری تاریخیں جو ہے وہ چیتھڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں. تاریخیں بڑی رچ ہوتی ہیں لیکن ان قوموں کی جو قومیں اپنا کل سنبھال کر رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.